شیخ میں یہ پوچھ رہا ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ ابو زید جمیل کا میں نے خطاب سنا ہے، ان کا تقریر، تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ جیسے بھگوان یا برہما، ایسا ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کہنا، خدا بھی تو اردو لفظ ہے، یہ بھی تو قرآن میں خدا کا نام خدا نہیں آیا ہے کہیں پہ، تو یہ کہنا صحیح ہے، اور بھگوان یا برہما کہنا کیسے صحیح نہیں ہے؟ آخر مانا تو وہی چیز ہے۔ جیسے ہم لوگ یہاں کام کرتے ہیں کہیں پہ بھی، تو سب نان مسلم رہتے ہیں، اب ان کے سامنے ہم دن بھر میں اگر 10 بار بھی بولتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو کئی بار ہم بھگوان بھی کہتے ہیں کہ بھگوان بھروسے، ایسا تو یہ کیسا ہے؟ جی شیخ، جی شیخ، جی تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی تفصیل کروں گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جی دیکھیے بھائی، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اس آیت کا معنی، اس معنی کی اور بھی آیتیں ہیں اور بھی نصوص ہیں۔ اس آیت کا معنی مختصر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت نام ہیں۔ اللہ کو انہی ناموں سے یاد کرو، انہی ناموں سے پکارو، اور دوسرے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو نہ پکارو۔ ایسے لوگ جو اللہ کو دوسرے ناموں سے پکارتے ہیں، انہیں چھوڑ دو، ان کا طریقہ اختیار مت کرو۔ اللہ کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ ظاہر ہے یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتائے گا، یا تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے اندر بتائے گا کہ یہ میرے نام ہیں، یا اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعہ سے ہمیں بتائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ہمیں وہ چیز ملے گی کہ یہ اللہ رب العالمین کے نام ہے، یا اس کے اسماء ہیں، یا اس کے صفات ہیں۔ ظاہر ہے یہ غیبی چیز ہے، ہم کو آٹومیٹک تو پتہ چلے گی نہیں۔ اس کا سورس جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پتہ کرنے کا، وہ سورس ہے قرآن اور سنت، اور کوئی دوسرا سورس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ہمیں انہی ناموں سے پکارنا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیے ہیں، چاہے قرآن کے اندر یا اللہ کے نبی کے واسطے سے سنت کے اندر۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام رکھنا، کسی اور نام سے پکارنا، یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اہل السنہ والجماعہ کے یہاں اختلاف ہو۔ تمام علماء اہل السنہ والجماعہ کے یہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نام رکھنا اللہ رب العالمین کا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اور نام رکھ رہا ہے تو یہ نام کے اندر الحاد ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ مقدمہ آپ سمجھ لیں۔ اب مسئلہ آتا ہے لفظ خدا کا۔ لفظ خدا جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ کر کے پکارا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا خدا نام رکھا جا سکتا ہے کہ وہ خدا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے خدا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو کچھ شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا خدا کہنا یہ من باب التسمیہ نہ ہو بلکہ باب الاخبار ہو۔ تسمیہ اور اخبار کا مطلب یہ ہوتا ہے، تسمیہ مطلب نام رکھنا، میں اللہ کا نام رکھوں خدا، اس کو کہتے ہیں تسمیہ، کسی چیز کا نام رکھنا۔ اور اخبار کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا نہیں بلکہ اس کے بارے میں خبر دینا۔ ہم اس کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہم خبر دیں، خبر کے باب سے ہم اس کا نام نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ من باب التسمیہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اللہ کا نام خدا نہیں رکھ سکتا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اسی وقت جائز ہے جب ہم ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم لفظ اللہ بولیں گے یا اللہ تعالیٰ کی جو بھی اسماء اور صفات ہیں اگر ہم وہ بولیں گے تو سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا۔ جب تک ہم خدا نہیں بولیں گے تب تک وہ سمجھ نہیں پائے گا ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں، ہمارا مخاطب کوئی ایسا ہے کہ جب ہم لفظ خدا بولیں گے تبھی وہ سمجھ پائے گا ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم وہاں پر بول سکتے ہیں۔
شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے ذریعے سے ہم اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں اس کلمے کا معنی صحیح ہونا چاہیے، اس معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسے لفظ خدا ہے، میں اس بارے میں نے بہت زیادہ تحقیق تو نہیں کیا ہے، اس کے اصل میں فارسی کا لفظ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود آ سے مشتق ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ خود آ سے مشتق ہے، یعنی جو خود آیا ہے کوئی اس کو لانے والا نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کا معنی مان لیتے ہیں کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ جو پہلی شرط ہے، کیا ہمارے ہندوستان میں وہ پہلی شرط پائی جاتی ہے؟ کیا جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے لوگوں کا مقصد من باب التسمیہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو اسی نام سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیت صرف خبر دینا نہیں بلکہ تسمیہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ، دوسری شرط جو ہم نے بتایا کہ آپ ایسے لوگوں کے سامنے اگر بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ بولو گے، رحمان بولو گے، رحیم بولو گے، یا اللہ تعالیٰ کے جو دوسرے اسماء اور صفات ہیں وہ بولو گے تو سامنے والا سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں بتانا ہے، جیسے مان لیجیے کوئی انگریز ہے، اس نے کبھی لفظ اللہ نہیں سنا ہے، ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اب ہم اس کو کیسے بتائیں اللہ کے بارے میں؟ تو ہم اسے ابتدا میں بتاتے ہیں کہ گاڈ، جس کو تم لوگ گاڈ جیسے گاڈ کہتے ہو، تو ٹھیک ہے، وہاں پہ من باب الاخبار، اور وہ آدمی جانتا نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ سمجھ جائے۔ تو کیا ہندوستان کے معاشرے میں یا پوری دنیا میں بات کر رہا ہوں، کیا یہ لفظ اس وقت، یہ شرط اس وقت منطبق ہوتی ہے؟ کون ہے دنیا میں جو لفظ اللہ نہیں جانتا ہے؟ خاص طور سے آپ کے ہندوستان میں چاہے کوئی مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، کون لفظ اللہ کو نہیں جانتا ہے؟ تو گویا کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ دوسری شرط نہیں پائی جاتی ہے۔ اب ان تینوں شرطوں کی بنیاد پر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، قطعاً نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو من باب التسمیہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، دوسری بات لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس ضرورت کے بغیر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر یہ پابندی لگائی ہے کہ مجھے میرے انہی ناموں سے یاد کرو جو میں نے تمہیں بتایا ہے، اپنی طرف سے میرا نام مت رکھو۔ اور میں یہاں ایک بات بتاؤں شیخ، اللہ رب العالمین جو کہ پوری کائنات کا خالق ہے، جس کی عظمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچئے کہ اگر کوئی آدمی اس کا نام بگاڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز کتنی ناپسندیدہ ہے۔ میرا نام جو ہے محمد نسیم ہے، کبھی کبھی کوئی غلطی سے مجھے نسیم احمد لکھ دیتا ہے یا نسیم احمد پکار دیتا ہے، مجھے بہت خراب لگتا ہے، میں فوراً ٹوکتا ہوں کہ بھائی میرا نام محمد نسیم ہے، مجھے نسیم احمد کیوں کہہ رہے ہیں؟ جبکہ نسیم احمد میں کوئی خرابی تھوڑی ہے کہ کوئی اس کا معنی خراب ہے، لیکن وہ میرا نام نہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور تقریباً یہ سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کا نام جو ہے ارشد بھائی، جو آپ کا نام ہے، اگر کوئی ارشاد کہہ دے آپ کو کیسا لگے گا؟ تو یہ ہم مثال نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہیں ہے کوئی، لیکن ہم سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم حقیر فقیر، ہماری حیثیت ذرے کی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارا نام کوئی اگر بگاڑ کے لیتا ہے، کوئی دوسرا نام رکھ دیتا ہے ہمارا جو کہ ہمارا نام نہیں ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ سوچئے اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے ہی بلاؤ، کسی اور نام سے نہیں۔ اب اگر آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا نام رکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو بھائی یہ معنی تو بڑا اچھا ہے، بھائی آپ کو ہم کسی دوسرے نام سے بلا، دنیا میں کوئی انسان میں نے ایسے نہیں دیکھا کہ اس کو دوسرا نام لے کر کے بلاؤ، ابھی احمد نام ہے محمد بول دو تو انسان کو خراب لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ چیز آپ کیسے پسند کرتے ہیں؟ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ لفظ خدا ہندوستان کے ماحول میں نہ تو اس کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے نہ ہی وہ جائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد ہے۔ اور یہ اور بات ہے، ہم بھی اسی مجتمع اسی معاشرے کے ہیں اور ہم بھی یہیں پر پلے بڑھے ہیں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے جو چیز زبان پہ ہمارے چڑھی ہوئی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بچائے، کبھی غلطی سے نکل سکتی ہے، لیکن آدمی اگر کوشش کرے گا تو اس سے پرہیز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، شیخ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں بولیے۔ جی
تو شیخ اس کا مطلب کہ خدا جو کتابوں میں ہمارے اردو کتابوں میں لکھا جاتا ہے تو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ ہی لکھنا چاہیے. ہر میکسیمم اردو کتابوں جو ہم لوگوں کا لوور کلاس میں پڑھایا جاتا ہے ہر جگہ خدا خدا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ تو پرانے جیسے آپ علماء، نے بتایا کہ ہندوستان میں اس کا مسئلہ یہ ہے نا شمس الدین بھائی، آپ ایک بات سمجھیں کہ یہ اکثر پرانے علماء استعمال کرتے تھے. ابھی کی جو اب نہیں کتابیں کرتے. ہیں نا، ابھی جو کتابیں جو آ رہی ہیں، آپ کو اس میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا خدا کا. ہاں پہلے کے جو ماشاء اللہ، علماء، اللہ پرانے بہت علماء اچھا. جیسے شیخ اسماعیل سلفی وغیرہ کی آپ پڑھیں گے، اور ایسے پرانے علماء کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے نا تب آپ کو وہاں پر خدا کا لفظ ملے گا، ورنہ ابھی تو ہاں عام طور سے مطلب نہیں. جی شیخ. اور میرے میرا بھائی مطلب یہ ہوا کہ آج کے ایک ٹائم میں بات اگر ہم آپ یاد کوئی رکھیں کچھ لکھ بھی رہے ہیں تو کہ خدا. ایک بات آپ جی یاد رکھیں، ہمیشہ بہت قیمتی بات آپ یاد رکھیں کہ ہمارے دین کے اندر کوئی انسان دلیل نہیں ہے. وہ کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان کا کہا ہوا دلیل نہیں ہے. جب کوئی آدمی دلیل سے بات کرے تبھی اس کی بات مانی جائے گی. اس دنیا کے اندر کوئی بھی عالم، کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا معروف قول ہے کہ کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات اس امت کے اندر ایسی نہیں ہے جو معصوم ہو. تو کسی عالم کے استعمال کر لینے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جائے گی. ہم ٹھیک ہے اس عالم کے ادب اور احترام کے ساتھ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، دلیل اس بات کا جو ہے ساتھ نہیں دے رہے ہیں.